شاید یہ مناسب وقت ہے کہ ہم ریکارڈنگ کے حوالے سے عدالتی فیصلے کو یاد کریں جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے سنایا تھا، یا پھر ہم اس کے بجائے ڈیم کے چندے کو یاد کریں کہ جب اس کی کوشش پر تنقید کرنے والوں کو غداری کے مقدمے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ کیا آپ کو ان چیف جسٹس کی ناکامیاں یاد ہیں جو دیگر چیف جسٹس کے مقابلے میں سب سے زیادہ شیش سرخیوں میں رہے؟ ایک اور چیف جسٹس تھے جو کراچی کی شارع فیصل پر واقع رہائشی عمارت کو منہدم کرنے پر مصر تھے، جس کی وجہ سے کئی خاندان اپنے آشیانوں سے محروم ہوئے اور وہ اپنے حصے کے معاوضے کی وصولی کے لیے آج بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مائننگ کے پروجیکٹ میں بڑی سرمایہ کاری لانے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ایک ایسا ہسپتال کھڑا کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے جو کہ خصوصی سہولیات مفت فراہم کرے؟ مالیاتی ڈھانچے کس طرح کام کرتا ہے، یا ایسا نظام کیسے کام کرتا ہے جس کے تحت حکومتی فیصلوں کی وجہ سے بے گھر افراد کو معاوضے کی ادائیگی ہوتی ہے؟ یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ وکلا تحریک کے بعد ججز نے بہت سے احمقانہ فیصلے کیے ہیں۔ میرے چند وکلا دوست تاریخ کو نظام کی خرابی قرار دے کر جھڑک دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چند ججز نے عارضی اور انفرادی طور پر غلط فیصلے کیے، لیکن اس حوالے سے میری رائے مختلف ہے۔ میرے خیال میں جب غلط فیصلوں کی وجہ سے کوئی بھوپال پیدا ہوا، اس نے وکلا تحریک کے نتیجے میں سامنے آنے والی ہماری نام نہاد آزاد عدلیہ کے حقائق پر سے پردہ اٹھایا۔ ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدلیہ کو حکومتی فیصلوں میں مداخلت کرنے میں زیادہ دلچسپی رہی۔ وہ پالیسی سازی پر سوالات اٹھانے میں پیش رہے، معمولی پیچیدگیوں پر انہوں نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، حتیٰ کہ عدلیہ نے چینی کی قیمتوں اور قدرتی گیس پر سبسڈی کے حوالے سے بھی فیصلے دیے۔ دو صوبوں میں ڈیم کے حوالے سے خدشہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیم کے حق میں مہمات چلائیں۔ اپنے ایسے بہت غلط فیصلے والے ججز ریٹائرمنٹ کے بعد جا چکے ہیں، لیکن یہ غلط فیصلوں کی ایک کڑی ہے جس کی دیر پا منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اب ریکارڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نقصانات کا ہی تصور کر لیں۔ اس فیصلے کے بعد سے کوئی بھی نجی غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کے قوانین، عدالتوں، ٹیکس حکام اور ادائیگی کی رکاوٹوں کی وجہ سے بڑا سرمایہ لگانے کو تیار نہیں۔ تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی اپنے انفراسٹرکچر کی ضروریات کو خود پورا نہیں کر سکتا، جبکہ کوئی بھی غیر ملکی سرمایہ کار راضی نہیں کہ وہ زائد لاگت میں طویل مدتی رسک لیں۔ لہذا پاکستان نے 2010 کے بعد سرمایہ کاری کے لیے چین پر انحصار کرنا شروع کیا۔ چینی سرمایہ کاروں نے بھی رضامندی ظاہر کرنے سے پہلے اپنے لیے مؤثر سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ ریکارڈنگ کے معاملے میں تمام نقصان کا الزام عدالتی فیصلے کو نہیں دے سکتے، لیکن زیادہ تر مسائل کی وجہ یہی فیصلہ بنا۔ ہمیں یاد ہوگا کہ بیرک گولڈ کو دوبارہ معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے پاکستان نے ثالثی کا ایک کردار ادا کیا، جس میں سے اسے کروڑوں لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پاکستان کے ہاتھ میں صرف 6 ارب ڈالرز آئے۔ وہ معاہدہ کرنے کی جلدی میں تھے کیونکہ اس بار وہ نہیں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اس پر اثر انداز ہو۔ اگرچہ اس فیصلے کے پاکستان کی سرمایہ کاری کے ماحول پر قابل ذکر اثرات مرتب ہوئے، لیکن براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ملوث لوگوں کو زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ ملکی بحث میں اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے قانون، ججز کی گوسپ اور عدالتی کارروائیوں کی لائیو کوریج تک محدود رہی۔ وکلا تحریک زور پکڑنے سے پہلے ہی بہت سے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے معیشت تناؤ میں تھی۔ ان میں سے ایک اسٹیل ملز کیس کا فیصلہ بھی تھا، جس کی وجہ سے نجکاری کا عمل روک دیا گیا۔ دوسرا ایک اخبار میں لگائے گئے بدعنوانی کے الزام پر عدالت کا طویل المدتی LNG معاہدوں کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا۔ اس دوسرے فیصلے سے ہماری توانائی کے شعبے میں ایندھن کی شدید قلت پیدا ہوئی، کیونکہ یہی وہ دور تھا کہ جب ہماری مقامی قدرتی گیس کے ذخائر تیزی سے کم ہونا شروع ہوئے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو 2010 سے 2015 کے دوران آنے والے سنگین گیس بحران یاد ہی نہیں۔ چلیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں مبینہ کرپشن کو جواز بنایا، لیکن ان میں سے کسی بھی کیس کی عدالت کو کرپشن کی ٹھوس شواہد نہ مل سکے۔ ان تمام کیسز کے طویل مدتی نتائج سامنے آئے جن کی لاگت خربوں روپے میں ہوگی۔ اس کے باوجود کوئی سبق نہیں سیکھا گیا۔ 2019 کے آخر تک عدالت نے نیا LNG معاہدے میں اپنی مداخلت جاری رکھی۔ پاکستان کو وکلا تحریک کے بعد آزاد عدلیہ ملی، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آزادی ملنے کے بعد ججز نے اختیارات کا استعمال کیسے کیا؟ کیا عدلیہ میں بہتری آنے کے نتیجے میں عام شہریوں کو فائدہ ہوا؟ کیا کیسز جلدی نپٹا دیے گئے؟ کیا فیصلوں کے خلاف دائر کی جانے والے اپیلوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی؟ کیا ایسا کوئی اشاریہ جو ظاہر کرے کہ آزاد عدلیہ کے ابھرنے کے بعد سے ان کا بنیادی کام یعنی قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کا نظام بہتر ہوا ہے یا نہیں؟ بدقسمتی سے اس کا جواب ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وکلا تحریک کے بعد سے ہم نے آنے والی آزاد عدلیہ نے خلل ڈالا۔ عدلیہ نے حکومتوں کو اداروں کی نجکاری کرنے یا قدرتی گیسز کے کم ہونے ذخائر
کے متبادل کو ڈھونڈنے سے روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس پورے وقت میں انہوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ خود پر توجہ دیں اور انصاف کے متلاشیوں کے لیے نظام کو بہتر بنائیں۔ آج بہت سے لوگ آزاد عدلیہ کے مجروح ہونے کا غم منا رہے ہیں، لیکن 15 سالوں تک فیصلہ سازی میں آئین کے بجائے انا، کینہ اور کم علمی سے کام لینے کے بعد آپ حکومت سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کر رہے تھے؟